ایک دفعہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگی: اے علی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ علم کا دروازہ ہیں، تو آپ آج مجھے بھی ایک سوال کا جواب عنایت فرمائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا محبوب مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، ہم ایک دوسرے سے بے پناہ محبت ہے اور اب ہماری شادی بھی طے ہو چکی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اس مرد کے جسم کے ساتھ پیار کر سکتی ہوں؟ اگر وہ مرد میرے جسم کو ہاتھ لگا لے، مجھ سے اپنی نفس کی پیاس بجھا لے، ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا میں اس مرد کو اپنے جسم کو چھونے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے بی بی، سچی محبت وہ ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی عزت کرے۔ اگر کوئی بھی مرد عورت کسی دوسرے مرد عورت کے ساتھ پیار کرتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں۔ اگر وہ شخص تمہاری سچ میں عزت کرتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مرد تم سے سچا پیار کرتا ہے۔ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایک دوسرے سے مفادات کا رشتہ ہے۔ اس کو محبت نہیں کہتے بلکہ اس کو ایک دوسرے کا مفادات کہتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرنے کو محبت کہتی ہو تو تمہاری یہ سوچ بھی غلط ہے۔ پیارے دوستو، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ فلاں میرے سے واقعی ہی محبت کرتا ہے۔ سچی محبت ہوتی ہے محبت کرنے والا شخص ہو جائے اور اس بات کو مان لے کہ مجھے دنیا میں جو کچھ چاہتا تھا مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی دل و جان سے عزت کرے، اس کی عزت و نفس کا خیال رکھے۔ محبت کرنے والے کو ایسا لگے کہ اس کی زندگی بہت ہی زیادہ آسان ہو چکی ہے۔ اگر میاں اور بیوی میں سے کسی نے شادی سے پہلے زنا کیا ہو تو ان کو شادی کے بعد پتہ چل جائے تو ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مولوی حضرات اس کا فتویٰ یوں لگاتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے سے زنا کرتے رہے ہیں، کافی مدت کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شادی سے پہلے زنا کرتا ہے تو بعد میں شادی کر لیتا ہے تو اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے: پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں۔ حافظ بن قیم نے لکھا ہے کہ اس مقام پر زانی کا اسم اشارے سے زنا مرد دنیا بہت ہی ضعیف اور کمزور ہے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پاک دامن عورتیں ہو، نہ کہ دوسرے کو ظاہر کرنے والی، نہ چھپ کر زنا کرنے والی ہو۔ یہاں مرد اور نکاح دونوں کا پاک دامن ہونا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، اگر ایک مرد اور عورت ایک دوسرے سے زنا کر لیں تو کیا ان کا آپس میں نکاح جائز ہے؟ اگر میاں بیوی دونوں میں سے کسی ایک کا پتہ چل جائے کہ اس نے بدکاری کی ہے تو اس کا نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ جھوٹی باتیں بھی عام ہیں کہ اگر ایک مرد اور عورت نے آپس میں زنا کر لیا تو ان کا نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ بات تو غلط ہے، بے شک یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، بلکہ ان کو نکاح سے روکنا بالکل غلط ہے۔ ان کے لیے درست یہ ہے کہ دونوں آپس میں نکاح کر لینا چاہیے تاکہ ان دونوں کی راز کی باتیں ان دونوں کے اندر ہی رہیں۔ لیکن ان کی یہ شرط ضروری ہے کہ وہ نکاح کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ بدکار عورت اور بدکار مرد کا نکاح اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے۔ اگر مومن کو پتہ ہو کہ فلاں عورت بدکار ہے، اس کے لیے بدکار عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح بیٹی کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا بھی حرام ہے۔ بدکار عورتیں بدکار آدمیوں کے لیے ہیں اور بدکار آدمی بدکار عورتوں کے لیے ہیں۔
دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نکاح کے لیے مرد اور عورت کا پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان کے لوگوں کی پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب نازل کر دی گئی ہے، جب تم ان کے ساتھ نکاح کر لو اور ان کا حق مہر ادا کر دو، اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، تم بدکاری کرنے والے اور نہ ہی چھپی آشائیں کرنے والے ہو۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہے کہ بدکار عورتوں یا بدکار مرد سے پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتوں کا نکاح جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ مکہ سے قیدیوں کو اٹھا کر مدینے میں لانے کی۔ مکہ میں ایک اناک عورت تھی جو مرثد بن ابی مرثد کی سہیلی تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں ایک قیدی سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کر لے جائے گا۔ وہ اس واقعہ کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں ایک رات مکہ آیا، رات چاندی تھی کہ اناک آئی، اس نے دیوار پر میرا سایہ دیکھا۔ جب وہ میرے پاس آئی تو اس نے مجھ کو پہچان لیا، کہنے لگی تم مرثد ہی ہو؟ میں نے جواب دیا جی میں مرثد ہوں۔ کہنے لگی مرثد ہم تو دونوں درست رہ چکے ہیں، آؤ میرے پاس بدکار کرو، میرے پاس ہی رات گزارو۔ میں نے کہا اناک، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اناک نے خیمے والوں کو آزادی دی، اے خیمے والو یہ وہ آدمی ہے تو تم کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اناک نے چند آدمی مرثد کے پیچھے لگا دیے۔ میں ان سے جان بچانے کے لیے مکہ کی ایک پہاڑی پر چلنے لگا، مرثد تک، یہاں تک کہ میں پہاڑ کی غار تک چلا گیا۔ میں وہاں چھپ گیا، وہ آدمی مجھے تلاش کرتے ہوئے میرے پاس سے گزر جاتے تھے۔ انہوں نے غار کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جو کہ میں سر میں آگ پکڑا۔ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر اتنا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے مجھے چھپائی رکھا۔ میں ان کے پاس ہوتے ہی بھی ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ان کو نہ مل سکا، پھر وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے دوست کے پاس آیا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور کافی بھاری تھا۔ میں اس کو اٹھا کر مکہ سے باہر اذخر تک لے آیا۔ میں نے اس کی بیڑی کو کھولا، اس میں اٹھا کر مدینے میں لے آیا تھا۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے رسول اکرم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اناک سے نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے دوبارہ یہ سوال رسول اکرم سے پوچھا۔ پہلی بار تو نبی اکرم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرثد کسی زانیہ عورت اور مشرک عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا، اس لیے اناک زانی بھی ہے اور مشرک بھی ہے، اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ سنن ابو داؤد کی شرح عون المعبود میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کرنا ٹھیک نہیں ہے جس سے زنا ہو چکا ہو۔ یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ دلیل کی جاتی ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت جب تک اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ نہیں کر لیتے ان کا نکاح حرام ہوتا ہے، لیکن ایک بدکار عورت اور بدکار آدمی زنا کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوں تو بھی ان کا نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ اجنبی مردوں اور عورتیں جو زنا کریں اور ان کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے، لیکن زانی کے باپ دادا یا بیٹے پوتے کا نکاح مزنیہ عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مزنیہ کی ماں، نانی اور بیٹی پوتی نواسی کا نکاح زانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ حاصل یہ کہ زانی اور مزانیہ ایک دوسرے کے لیے نکاح کے لیے حرام نہیں ہوتے، البتہ ان کے اصول و فروغ ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی زانی کے اصول و فروغ مزنیہ اور مزنیہ کے اصول و فروغ زانی پر حرام ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مرد عورت برے اعمال کے بعد سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و غفور ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔